اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلی قوموں کے قصے سنائے ہیں۔ ان میں سے اکثریت وہ قومیں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کی وجہ دو تھیں، یا تو ان قوموں نے ایسے بول بولے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر اللہ نے ان کو پکڑا، یا پھر وہ ایسی قومیں تھیں پہلوں کے حالات سے عبرت نہیں پکڑی بلکہ غلط تدبیروں میں لگے۔ ایک قوم عاد گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاتے، اللہ نے ایسی ان میں قوت رکھی تھی تو اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جب انہوں نے اپنے اندر ایسی قوت اور طاقت دیکھی تو غلط بولنے شروع کر دیے، کہنے لگے من اشد منا قوہ، بتاؤ ہم سے کوئی زیادہ طاقتور ہے، ہم سے کوئی زیادہ قوت والا، پاور والا ہے؟ ان کے نبی ان کو سمجھاتے تھے الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے تمہیں غلیظ قطرے سے بنایا وہ اللہ تم سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اپنے نعرے اور اپنے اس غلط بول پہ ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ میدانی علاقوں میں رہتے تھے، ایسا طوفان اور آندھی آئی، اللہ نے ان کو ہوا میں اڑا کر ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا، اور پھر اللہ نے ان کو زمین پہ دے مارا، اور پھر اللہ پوچھنے لگا هل ترى لهم من باقیہ، بتاؤ کوئی تم میں سے باقی بچا ہے تو اس کا بھی میں صفایا کر دوں۔ پوری قوم کو اللہ نے ان کے غلط بول کی وجہ سے پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی۔ اب قوم سمود والے سوچنے لگے کہ قوم عاد کو تو اس لیے عذاب نے پکڑا کیونکہ وہ میدان میں رہتے تھے، ان کے گھر میدانی علاقوں میں تھے، ہم اپنے گھر بنائیں گے پہاڑوں کے اندر تاکہ اگر طوفان آ بھی جائے، اگر کوئی آندھی آ بھی جائے تو وہ غار کے اندر کہاں تک جائے گی۔ انہوں نے اپنے گھر جو تھے وہ پہاڑوں کو کھود کر اس کے اندر بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عذاب تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے ایسی چیخ ماری، ان سب کے کلیجے اپنے گھروں کے اندر پڑے پڑے ہی پھٹ گئے، اور آن کی آن میں اللہ نے ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہم پر جو عذاب آج اترے ہیں اس کی وجہ بھی دو ہی ہیں، یا تو ہم نے ماضی قریب میں ایسے غلط بولے، ہم بولے کہ ہمارا ملک ہے ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے ہماری مرضی، اب اس بول کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پکڑا ہے، جیسے قوم عاد کو اللہ نے پکڑا۔ اور پھر جب عذاب آیا اور جب مصیبت آئی تو پھر بجائے اس کے کہ اللہ ہی کے سامنے روتے اور عاجزی کرتے قوم یونس کی طرح، ہم نے کیا کیا؟ ہم تدبیروں میں لگ گئے۔ تدبیر منع نہیں ہے، لیکن پہلے تقدیر کو مان کر پھر تدبیروں میں لگا جاتا ہے۔ پہلے جس ظلم کی وجہ سے اور جس نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا اس سے توبہ کی جاتی ہے، اس کو توبہ نہیں کی، اور کاموں میں لگ گئے اور تدبیروں میں لگ گئے۔ علماء نے فرمایا ہے جو عذاب فرضوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آتے ہیں وہ وظیفوں اور نفلوں سے نہیں اٹھتے، ان کے لیے فرضوں پر آنا پڑتا ہے۔ آج ہماری ساری قوم یا تو ایسے غلط بول کے پکڑی گئی، اور جب عذاب آیا تو پھر بھی نہیں ڈرے، پھر کیا کرنے لگے؟ اور پھر ہم اپنی ساری محنتیں اور ساری کوششیں ہم تدبیروں میں لگے، یہ کر لو، یوں کر لو، یہ پہن لو، اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ۔ یہ ساری تدبیریں برحق ہیں اور یہ ساری تدبیریں سنت سے ثابت ہیں۔ اپنے آپ کو علاج کروانا یہ سنت سے ثابت ہے، محتاط رہنا اور اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب پہ لازم اور واجب ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی تھا؟ اس سے پہلے جو اللہ کو راضی کرنا تھا، اپنے غلط بول جو ہم نے بولے ہوئے تھے ان پر جو ہم نے معافی مانگنی تھی، کسی قوم کے ایک باشعور انسان علماء کے علاوہ کسی ایک باشعور ڈاکٹر کی زبان سے، کسی ایک میڈیا والے اینکر کی زبان سے یہ جملہ سننے کو نہیں مل رہا، ارے پہلے توبہ ہے، پہلے توبہ ہے،
پہلے اس کو جس کو ہم نے ناراض کیا اس کو تو پہلے مناؤ، جس کو ہم نے اپنی نافرمانیوں سے اپنے اوپر غضبناک کر لیا اس سے تو پہلے صلح کرو۔ یہ کوئی نہیں بول رہا، سارے تدبیریں ہی بتا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر ہم نے توبہ نہ کی اور تدبیروں میں لگے رہے تو یہ تدبیریں اور یہ حفاظتی اقدامات اللہ کی بجائے غصہ ٹھنڈا کرنے کے اللہ کے اور غصے کو بڑھائیں گے۔ اور پھر اللہ کے پاس ایک وائرس نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پاس لشکر ہیں، لشکر عذاب کے، چاہوں تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے فرعون کی قوم پہ اللہ نے یک کے بعد دیگر عذاب نازل کیے، وہ تو پھر بھی توبہ کر لیتے تھے، وہ تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے تھے ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تیرے رب نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے تو اس کا واسطہ دے کر ہم معافی مانگتے ہیں۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، اگر تیرا رب ہم سے تکلیف اٹھا لے اور مصیبت اٹھا لے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ آج مسلمان تو اتنی بھی توبہ نہیں کر رہا، آج مسلمان تو اتنا بھی نہیں ڈر رہا جتنا فرعون ڈر جاتا تھا۔ فرعون اور اس کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے آ کے پھنگ پکڑ لیتے تھے، ہم سے یہ مصیبت ہٹا دو ہم ایمان والے بن جائیں گے۔ آج 95% مسلمان اس بیماری سے پہلے بے نمازی تھے، آج بھی 95% ہی مسلمان بے نمازی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کسی علاقے میں اس بیماری والا آدمی کا ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کسی علاقے میں ایک ایسا شخص ہو جس نے اللہ کو ناراض کیا ہو، جو اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہو، جس نے صبح کے سجدوں کا انکار کر دیا، ظہر کے عصر مغرب عشاء کے سارے سجدوں کا انکار کر کے اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، یہ شخص اس وائرس والے شخص سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے، فرمایا جس آدمی نے ایک نماز چھوڑ دی گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کا گھر لٹ گیا، اس کے بیوی بچے سارا خاندان اس کا مر گیا۔ ایک آدمی کا بے نمازی ہونا زیادہ خطرے کی بات ہے بجائے اس کے کہ کسی گاؤں کسی گھر میں ایک آدمی کا وائرس والا ہونا۔ پہلے مائیں بچوں سے اس لیے ناراض تھی کہ بچہ کام پہ نہیں جا رہا، بچہ سکول نہیں جا رہا، اب تو کوئی ایک ماں اس لیے ناراض ہو جائے کہ بچہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ میاں بیوی میں اس لیے لڑائیاں تو ہوتی ہیں کہ وہ میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، کاش کہ کسی ایک میاں بیوی میں اس بات پہ جھگڑا ہو جائے، اس بات پہ ان کے اندر بات چل پڑے کہ آپ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، آپ ہمیں تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہماری ساری تدبیریں اللہ کو اور ناراض کر رہی ہیں، اور اللہ کے پاس لشکر ہیں، لشکر، اللہ کے پاس بڑے بڑے عذاب کے لشکر ہیں، لیکن اللہ ماننے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ 14 دن گھروں میں رہنا اور 15 دن سے ہمارا یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، دکانیں بند ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو 15 منٹ کے لیے بھی نماز کے لیے دکان بند نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ ان کو سمجھا رہا ہے ابھی بھی لوٹ آؤ، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، انہیں دیکھنا بس غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ 14 سیکنڈ رونے سے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں اپنے بیوی کو صبح کے وقت نماز کے لیے جگائے، یا بیوی اپنے شوہر کو صبح کی نماز کے لیے جگائے، اور فرمایا اگر وہ نہیں جاگتا تو اس کے منہ پہ ہلکے سے چھینٹے پانی کے بھی مار دے تاکہ اٹھے اور ہمارے گھر پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑے۔ اس لیے پوری قوم سے گزارش ہے توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور جس نے توبہ نہ کی وہ پہلی وجہ ہے، اور وہی وجہ ہے ہمارے ملک سے اور ہمارے قوم سے اس عذاب کو نہ ہٹوانے کا۔
جس نے توبہ نہ کی وہ وجہ ہے اس عذاب کی اور اس وائرس کی۔ اللہ 14 سیکنڈ میں ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے کوئی صلح کرے۔ اللہ کہتے ہیں ہم عذاب بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ تم صلح کر لو۔ اس لیے پوری قوم سے گزارش ہے تدبیریں ضرور کریں۔ جو حکومتی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں یہ عذاب ہے، اس عذاب کو سہنا پڑے گا، لیکن اس عذاب کو ختم بغیر توبہ کے نہیں کیا جا سکتا، بغیر نماز کے نہیں کیا جا سکتا۔ ساری تدبیریں ہماری اللہ اڑا کے پھینک دے گا اگر ہم نے اپنے رب سے توبہ نہ کی اور اپنے پچھلے ماضی پہ اللہ سے ندامت کے آنسو نہ بہائے۔ آج بھی اللہ اس مصیبت اور بیماری کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنی بیماری کو خود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے سارے گھر والے، سارے معاشرے والے، ساری میڈیا والے، یہ سارے مل کر قوم سے توبہ کروائیں اور سچے دل سے چاہے 14 سیکنڈ کے لیے ہی اللہ سے توبہ کر لیں اور رو کے ایک دو قطرہ اللہ کے سامنے بہا دیں۔ اللہ ہم سب کی ساری بیماریوں کو، مصیبتوں کو اور ساری پریشانیوں کو عافیتوں میں بدلنے کی اللہ ایسے ہی طاقت رکھتا ہے جیسے یونس علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے آن کی آن میں عذاب اٹھایا۔ یہ تو پھر امت محمدیہ ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کی نظریں ہیں ہی رحم والی، ہیں ہی کرم والی، کیونکہ وہ ہمارے لیے رو کے ہی اتنا گئے تھے۔ ہمیں تو صرف چند قطرے بہانے ہیں، ایک دو آنسو ادھار مل جائے تو اس کو لے کر بہا لو، اس کے ذریعے اللہ ہم سب سے یہ مصیبت کو ہٹا دے گا۔